الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور پوری دنیا والوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا. آپ کو اللہ کا سچا رسول ماننا اور آپ پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کو ارکان اسلام میں شامل کیا ہے. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، جن میں سب سے پہلا ستون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے. تو اس گواہی کا کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ کی گواہی کا صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے کہا ہے کہ اس گواہی کے 4 بنیادی اور لازمی شرائط ہیں. آدمی محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کی یہ گواہی اسی وقت معتبر ہوگی اور وہ سچا مانا جائے گا جب اس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں. ایک تو یہ کہ تصدیق ہو فیما اخبر، آپ نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے، جو کچھ بھی خبر دی ہے، وہ چاہے گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات ہوں، چاہے مستقبل کے حالات و واقعات ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر، حشر، عذاب، جنت، جہنم، ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں، ہم آپ کی تصدیق کریں، آپ کو سچا مانیں. اور دوسرے طاعتہ فیما امر، آپ نے جس بات کا حکم دے دیا اس میں آپ کی پیروی کی جائے، اس پہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے. تیسرے اجتناب ما عنہ نہی و زجر، آپ نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائے انسان، اس سے باز آ جائے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. یہ 3 چیزیں ہوئیں. ایک تو آپ کی تصدیق کی جائے، جو کچھ بھی باتیں آپ نے بتائیں ان میں آپ کو سچا مانا جائے. دوسرے آپ کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے. اور تیسرے جن چیزوں سے منع کیا ہے آپ نے اسے رک جایا جائے. چوتھے اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، کہ اللہ کی عبادت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، آپ کی شریعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی جائے، اور اپنی طرف سے انسان کوئی نئی چیز اس میں ایجاد نہ کرے. اگر کوئی نئی چیز آپ کے دین میں کوئی شخص ایجاد کرتا ہے، کسی نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے، تو وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اسی کو بدعت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی اس کا یہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، مردود ہو جائے گا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے. تو دین کے نام پر نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بھی مردود ہے، اور کوئی چیز کسی نے ایجاد کی ہے اس پر عمل کرنا یہ بھی مردود ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. تو ابھی ربیع الاول کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے میں 12 تاریخ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے اس کو کہنے کی اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سوال ذہن میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس 12 ربیع الاول کو جو
عیدوں کی عید کہا کر مشہور کیا جاتا ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور اس کے سلسلے میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اسلام نے تمام احکام ہر چیز کے سلسلے میں دے دیے۔ ہفتے میں جمعہ کے دن خصوصی اہمیت ہے اس دن کے آداب بیان کر دیے گئے کہ جمعہ کے دن انسان کو کیا کرنا چاہیے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور وقت پر مسجد میں آئے، نماز پڑھے، اجر و ثواب ہے۔ عید الفطر میں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی احادیث میں تفصیل ملتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، صدقہ فطر ادا کرے، غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھا سے اچھا کپڑا پہنے اور کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ آئے، نماز پڑھے اور خطبہ سنے امام کا۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی تمام احکام موجود ہیں، قربانی کی جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے۔ تو جس عید کو عیدوں کی عید لوگ قرار دیتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنی اہمیت اس کی ہے تو احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بھی کچھ ہونا چاہیے کہ یہ عید کیسے منائی جائے، عیدوں کی عید۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حدیث کے کسی مجموعے میں اس عید کے منانے کا کوئی طریقہ مذکور نہیں۔ یہی نہیں بلکہ دیگر جو مذاہب ہیں، جن فقہی مذاہب جن میں احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں، طہارت کے مسائل فقہی کتابوں میں، نماز کے مسائل اور عیدین کے مسائل، قربانی کے مسائل، تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کسی کتاب میں اس عید کے بھی کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی اور بزرگوں کہ ہمارے اسلاف میں محدثین اعظام رحمہم اللہ، ائمہ کرام رحمہم اللہ اور بڑے بڑے علماء، ان کو اس کا اگر کچھ پتہ ہوتا، اس کی دلیل معلوم ہوتی، اس کے کچھ آداب ضرور وہ اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے۔ تو یہ غور کا مقام ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے طور پر اتنا کچھ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنی گاڑی کمائی بھی صرف کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ محنت کیا اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو سکتی ہے، ہمارا یہ خرچہ کیا اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، کیا اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے ہی متبعین کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔